اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں پہنچ سکتا یحزن من لسانہ، جب تک اپنی زبان کو اپنے قابو میں نہ رکھے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں نہ رکھے، اس وقت تک کوئی بندہ حقیقت ایمان کو، ایمان کی حقیقت کو، ایمان کی تہ کو، ایمان کی جڑ کو نہیں پہنچ سکتا، ایمان کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا جب تک کوئی بندہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا سن لیجئے، جس نے جنت میں جانا ہو اس کے لیے سادہ سا کلیہ ہے، ایک ہی کلیہ ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی عمل ہے۔ فرمایا حضرت ثوبان، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طوبی لمن ملک لسانہ ووسع بیتہ وبقى علی خطیئتہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اس آدمی کو جس نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا، اپنے کنٹرول میں رکھا، اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ووسع بیتہ، جس نے اپنے گھر کو کھلا بنایا، یعنی مہمانوں کو آنے کے لیے جگہ دی، مہمانوں کو عزت دی، مہمانوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ وبقى علی خطیئتہ، اور اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو اپنے گناہوں پر روتا رہا، اپنی آنکھوں سے اشک بہاتا رہا، اس آدمی کو جنت کی بشارت ہے۔ جو اپنے گناہوں پہ رو رہے، جو اپنے گھر کو مہمانوں کے لیے کھلا کر دے، اور جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اللہ کے رسول اس کو جنت میں خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ من دفع غضبہ دفعہ اللہ عنہ عذابہ ومن حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے غیظ و غضب اور غصے پہ کنٹرول کر لیا، جس نے اپنے غصے کو دور کر لیا، اللہ اس سے عذاب دور کر دے گا۔ ومن حفظ لسانہ، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس کوئی گل لمبے سے کسے دی، دو چار چیز اکٹھے بیٹھے ہون، بس ماڑا یا نکتا کوئی پوائنٹ ملے سے ہی کسے دا، چاہے وہ کتنا معزز ترین آدمی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ریسپیکٹڈ اور کتنا آنریبل بندہ کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی ویک پوائنٹ، کوئی ویک پوائنٹ، کوئی اندی گل لیک آؤٹ ہوئے صحیح، اسی این شروع ہو جانے ہیں کومنٹری پہ، وہ جو راستے اسی این کومنٹ پاس کرنے ہیں جنہیں کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی ثواب کا کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، جنت لے جانے والا کام ہے، ہم ان کے بارے میں ایسی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں علامات والحفیظ، جبکہ مومن کی شان اور مومن کا سٹیٹس یہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا من حسن الاسلام، من حسن الاسلام کربہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبصورتی تو اس بات میں ہے کہ جو لا یعنی اور فضول اور بیس چیزیں ہیں انسان کبھی اپنی زبان پہ نہیں لاتا۔ جب بھی مومن بولتا ہے خدمت کی بات بولتا ہے، اللہ رسول کی بات بولتا ہے، مومن کو تکلیف دینے والی بات نہیں بلکہ مومن کو خوشی پہنچانے والی بات بولتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل مجھے جنت میں لے جائے، ہاں جی، وہ جو عمل مجھے جنت میں لے جائے، ایسا عمل بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بات تو بہت مختصر کی ہے لیکن سوال بہت بڑا کیا ہے۔
قربان جاؤں نبی کے صحابہ کی تعلیمات پر، جنہوں نے رسول اللہ کے در پر پرورش کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، دین پڑھا، دین سیکھا، ان صحابہ پر اپنی جانیں قربان ہیں۔ نبی پاک سے حضرت برہ بن عازب کی حدیث مروی، ایک اعرابی، ایک بدو شخص، illiterate ان پڑھ آدمی آیا، حاضر ہو کر وہ کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتائیں دلتی علی عمل یہدی الی الجنہ، ایسا عمل بتائیے جو سیدھا میں تو جنت لے جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے بات بہت مختصر کی ہے لیکن مسئلہ بہت بڑا پیش کیا، یعنی تو نے مختصر عمل کر کے جنت میں جانے کا طلبگار ہے، سوال کرتا ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا روحوں کو آزاد کر، غلاموں کو رہائی دلا، اور اگر یہ نہیں کر سکتا اطعم الطعام، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلا، وعشر بالباء، لوگوں کو پانی پلا، نیکی کا حکم دے، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائی سے لوگوں کو بچا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، آخری بات بڑی خوبصورت بات ہے، فإن لم تطع ذلک، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، پیاسوں کو پانی نہیں پلا سکتا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی سے لوگوں کو نہیں بچا سکتا، فإن لم تطع ذلک، اگر اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، فکف لسانک، اپنی زبان کو بند رکھا کر، الا عن خیر، خیر کے سوا کوئی کلمہ نہ بول، اچھائی کے سوا کوئی لفظ نہ بول، تدخل الجنت بالسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کروا دے گا، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کروا۔ یعنی کتنا بڑا کام ہے غلام آزاد کرنا۔ اس وقت غلام سے آگے غلام نہیں ہے، اب غلاموں کو آزاد کرنے کا بڑا ثواب تھا اور بڑی ضرورت تھی، اسلام کو بڑی اس بات کی حاجت تھی، لیکن غلاموں کو آزاد کرنا، بھوکوں کو غربت کے زمانے میں کھانا کھلانا، پانی کی قلت اور کمی میں پیاسوں کو پانی پلانا، یہ سارے کام پیچھے رہ گیا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا فکف لسانک، اے میرا صحابی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، تدخل الجنت بالسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ کتنا آسان عمل ہے، نمازیں پڑھو، اپنا اللہ رسول کا ذکر کرو، تو زبان جو چنگی گل نکلے، چنگی سوا، چنگی کے سوا کوئی ماڑی گل نہ نکلے۔ فرمایا میرے رسول کا ہم سے وعدہ ہے، اضمن لہم جنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دوں۔ جنت جانا تو آسان ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کی بے شمار احادیث طیبہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے کا دل ٹھیک نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں بڑا زور دیتا ہوں، بڑی میری کوشش ہے اللہ کے فضل و رحمت سے کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جائے، اور میں دعا بھی مانگتا ہوں روزانہ کہ یا اللہ باطن ظاہر ہم سنبھالتے ہیں، باطن تو سنبھال دے۔ اصل تو یہ ہے نا جی، اصل چیز تو یہ ہے، یہ اگر ٹھیک ہے تو تقریریں فائدہ دیں گی، قرآن پڑھانا فائدہ دے گا، تہجد پڑھانا فائدہ دے گا، بچوں کو دین کی تعلیم سکھانا فائدہ دے گا، مسجدوں کی صفائی فائدہ دے گی۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو جتنی مرضی اذانیں دیتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، صفائیاں کرتے رہیں، اور نمازیں پڑھاتے رہیں، خیراتیں کرتے رہیں، اور جو ہے قرآن پڑھتے رہیں، نمازیں ادا کرتے رہیں، اگر یہ ٹکڑا ٹھیک نہیں ہے تو کوئی چیز ٹھیک۔ لہذا اس جسم کے ساتھ یہ جو ہمارا باڈی سٹرکچر ہے، اس مادی وجود کے ساتھ ساتھ اپنی اندر کی جو کنڈیشن ہے، جو اسپرچول سچویشن ہے، جو روحانی کیفیت ہے، جو اندر کے حالات ہیں، جو روح کی دنیا ہے، جو من کی دنیا ہے، جو دل کی گندی دنیا ہے، اس کو صاف کریں گے تب جا کے ایمان کا مزہ بھی آئے گا، زندگی گزارنے کی بھی چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا حتی یستقیم قلبہ، حتیٰ کہ بندے کا دل درست نہ ہو جائے، اور فرمایا ولا یستقیم قلب
حتی یستقیم لسانہ، فرمایا اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک انسان کی، جی بولو اونچا بولو ذرا، دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک انسان کی زبان صحیح نہ ہو جائے، جب تک زبان درست نہ ہو جائے اس وقت تک دل نہیں درست ہو سکتا۔ فرمایا ولا يدخل الجنۃ رجل لا يعمل جارہ بوائقہ، اس وقت تک کوئی آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی زبان ہے، اگر آپ زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، ان کے ساتھ غلط رویہ، ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں ہے، سلوک اچھا نہیں ہے، تو فرمایا لا يدخل الجنۃ لا يأمن جارہ بوائقہ، اس وقت تک کوئی مومن جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا سلوک اپنے پڑوسی کے ساتھ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو زبان میں اس کا بہت بڑا ایک رول ہے، ایک کردار ہے زبان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو زبان کا استعمال درست ہوگا تو دل درست ہوگا، دل درست ہوگا تو ایمان درست ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث پاک ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابی درداء الا ادلکم علی عمل صالح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرا صحابی ابو درداء، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس عمل کا کرنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا آسان ہے اور اجر بڑا عظیم ہے، بڑا زیادہ ثواب ہے۔ عمل دکھنے میں چھوٹا ہے، کرنے میں چھوٹا ہے پر ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی پاک کا صحابی حضرت سیدنا ابو درداء کتنا خوش بخت تھا، کتنا خوش نصیب تھا، خود میرے نبی اس کو تعلیم دے رہے ہیں، خود اس کو سکھا رہے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسا عمل نہ بتاؤں جو کرنے میں تھوڑا ہے، کرنے میں آسان اور بالکل ایزی ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب بڑا رکھتا ہے۔ میرے پاک نبی کے غلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کون سا عمل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول السمت و حسن الخلق، اے میرا صحابی اپنی زبان سے خاموش رہا کر، و حسن الخلق اور اچھا اخلاق پیش کیا کر، لوگوں سے نرمی سے بات کیا کر۔ جب یہ عمل کرے گا جسم کے لیے ہلکا پھلکا، جسمانی مشقت نہیں ہے، اس میں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی، کوئی تھکاوٹ تھکن نہیں ہے، کرنے میں بڑا آسان ہے۔ فرمایا اس کا ثواب کتنا ہے؟ قیامت کے دن جب تو آئے گا سارے لوگوں سے بڑھ کر تیری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تیری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اب کرنے میں تو بڑا آسان ہے، یا تو خاموش رہیں یا پھر حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھا عمل کریں، اچھی استعمال کریں زبان، حسن اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں، اپنا رویہ درست رکھیں۔ جب اخلاق حسنہ سے پیش آئیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، اللہ بھی راضی اور جنت کے حقدار بھی بن جائے۔ اور یہ کام بڑا آسان ہے، ہاں جی بڑا آسان کام ہے، خاموش رہنا، کوئی بھارا نہیں ہے، کوئی اس میں فزیکلی ایفرٹ نہیں ہے، جسمانی محنت اور مشقت تو ہے نہیں۔ خاموش رہیں یا اچھی گفتگو کریں، اچھی گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہیں۔ اسلام کا حکم ہی یہی ہے ہمارے لیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث پاک کو سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل فرمایا اور ابن ابی دنیا انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ امام حماد بن زید انہوں نے مرفوع نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب صبح کرتا ہے، ابن آدم جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے تمام جسم کے حصے جتنے بھی ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، اعضائے بدن ہیں، جسم کے تمام اعضاء فکر مند ہو کر، پریشان ہو کر زبان سے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تیرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
فَإِنِ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْنَا، سارے جسم کے حصے صبح صبح زبان کے آگے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سارے جسم کے حصے زبان سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہے، تو سیدھا استعمال کرے اپنے آپ کا، تو سیدھی چلے گی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، اور اگر فَإِنِ اعْوَجَجْتَ، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ زبان ہی ہے جو انسان کو گھوڑے پہ بھی سوار کرتی ہے، اور زبان ہی ہے جو انسان کو گدھے پہ سوار کرتی ہے۔ تو اس زبان کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت بڑا اہم ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی میں سکون ہے، خاموشی میں نجات ہے۔ اگر اچھی بات کر سکتے ہیں اچھی گفتگو کریں، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو سرکار نے فرمایا کہ پھر خاموش رہیں، کیونکہ مومن کا یہ شیوا، مومن کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ فضول اور لایانی گفتگو کرے۔ اس زبان کے ساتھ انسان جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، اس زبان کے ساتھ انسان غیبت بولتا ہے یا کسی کی کمر پیچھے پیٹھ پیچھے تعریف کرتا ہے، اس زبان کے ساتھ انسان برائی کا حکم دیتا ہے یا نیکی کا حکم دیتا ہے، اس زبان کے ساتھ انسان حق کی بات کرتا ہے یا ظلم اور ظالمانہ لوگوں والی بات کرتا ہے، اس زبان کے ساتھ انسان یا تو عدل و انصاف کی بات کر سکتا ہے یا پھر انسان جس کے ساتھ جو ہے عدل کے خلاف جو نظام ہے، جو انصاف کے خلاف ظلم کا نظام ہے، اس کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ اس زبان پہ سارا ڈیپینڈ ہے، اس زبان پہ سارا انحصار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے اندر اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اور حضرت امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ اب ذرا توجہ کیجیے گا، مسلمانوں میں سے سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ کا پوائنٹ کیا ہے اس بارے میں؟ جو نماز کا وقت پڑھے، جو قرآن پڑھے، جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کر چکا ہے، جو مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کی لوگوں کے ساتھ بھلائیاں ہیں، جس کا خیرات صدقات زیادہ ہے، جو نفل زیادہ پڑھے، جو نفلی روزے زیادہ رکھے۔ ہم تو یہ کہیں گے اگر کوئی ہم سے پوچھے، لیکن قربان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمانوں میں سے سب سے افضل ترین مسلمان، افضل ترین مومن کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن زیادہ پڑھے، جو بچوں کو قرآن پڑھائے، جو عالم و مفتی ہو، جو پیر ہو، جو سید ہو، جو بادشاہ ہو، جو نیک ہو، جو نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اذانیں دے، صفائیاں کرے، مسجد کو پیسے دے، چندے دے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، فرمایا سب تو چنگا مسلمان ہوئے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ رہیں۔ سب سے افضل ترین مسلمان اور سب سے چنگا مومن ہو۔ کیا فرمایا؟ المسلم، ڈیفینیشن ڈیفائن کیا، بتایا لوگوں کو، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ رہیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کو شر نہیں پہنچاتا، بلکہ خیر کی بات کہتا ہے، کلمہ خیر بولتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی ہے، مومن کی تعریف یہ بتائی ہے کہ سب سے افضل اور سب سے کامل مومن، کامل مسلمان، افضل ترین بندہ وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ رہیں۔ آج ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچیں، جمعے کے بعد گھر جا کے سوچیے گا
کہ ہماری زبان کا استعمال ہم کیسا یوز کرتے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، سماجی زندگی، کاروباری زندگی، آئینی گھریلو زندگی، اس میں ہم زبان کا استعمال کیسا کرتے ہیں، ہمارے رسول نے کیا تعلیمات دی ہیں، اللہ نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 83 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز پابندی سے ادا کرو۔ پہلے لوگوں سے اچھی بات کا حکم دیا، پھر نماز کا حکم دیا اس آیت میں۔ اتنی فضیلت ہے، پریفر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے پہلے لوگوں سے اچھی گفتگو کریں پھر نماز پڑھیں۔ اتنا افضل عمل ہے، اتنا فضیلت والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مومن کی شان، مومن کا سٹیٹس یہ ہے کہ اپنی زبان کو اچھا استعمال کرے، اپنی زبان کا بہترین استعمال کرے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ لسانہ، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہماری معاشرے کے اندر ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اس زبان کے ساتھ بڑا گر چکا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے، وگرنہ ہمارا جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ، اپنے آفس میں، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے بزنس میں جو پارٹنر ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے، یہ ہر بندہ خود اس بات کو سوچے سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔